حازم نے بیان کیا ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گود میں 3 بچوں کے سوا اور کسی نے بات نہیں کی۔ اول عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسرے کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے، نام جریج تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں نے انہیں پکارا۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتا رہوں۔ اس پر ان کی والدہ نے غصہ ہو کر بد دعا کی، اے اللہ، اس وقت تک اسے موت نہ آئے جب تک کہ یہ زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ جریج اپنے عبادت خانے میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے ایک فاحشہ عورت آئی اور ان سے بدکاری چاہی، لیکن انہوں نے اس کی خواہش پوری کرنے سے انکار کیا۔ پھر ایک چرواہے کے پاس آئی اور اسے اپنے اوپر قابو دے دیا۔ اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس نے ان پر یہ تہمت دھری کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ ان کی قوم کے لوگ آئے اور ان کا عبادت خانہ توڑ دیا، انہیں نیچے اتار کر لائے اور انہیں گالیاں دیں۔ پھر انہوں نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بچے کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑا کہ چرواہا ہے۔ اس پر ان کی قوم شرمندہ ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنائیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہرگز نہیں، مٹی ہی کا بنے گا۔ تیسرا واقعہ ایک اور بنی اسرائیل کی عورت تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوشپوش گزرا۔ اس عورت نے دعا کی، اے اللہ، میرے بچے کو بھی اسی جیسا بنا دے، لیکن بچہ اللہ کے حکم سے بول پڑا کہ اے اللہ، مجھے اس جیسا نہ بنانا۔ پھر اس کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی چوس رہے ہیں بچے کے دودھ پینے لگنے کی کیفیت بتلاتے وقت۔ پھر ایک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئی جسے اس کے مالک مار رہے تھے، تو اس عورت نے دعا کی کہ اللہ، میرے بچے کو اس جیسا نہ بنانا۔ بچے نے پھر اس کا پستان چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ، مجھے اسی جیسا بنا دے۔ اس عورت نے پوچھا ایسا تو کیوں کہہ رہا ہے؟ بچے نے کہا کہ وہ سوار ظالموں میں سے ایک ظالم شخص تھا، اور اس باندی سے لوگ کہہ رہے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3436۔